بسم الله الرحمن الرحيم. تعالیٰ حسن جزا. آگے بڑھتے ہیں اور آج کے ایپیسوڈ کا آخری سوال ہے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کہ عام طور پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ایک ہستی موجود ہے جو اس دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے، لیکن دہریوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دنیا میں اس قدر ظلم پایا جاتا ہے، اس قدر جبر پایا جاتا ہے، تو کیا ایک عدل و انصاف کو قائم کرنے والی ہستی کا یہی ثبوت ہے؟ تو ان کا ہم کیا جواب دیں گے؟ میں آپ سے درخواست بات کروں. یہ ہے کہ عادلانہ اور مساویانہ نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. اس کی ربوبیت ہر انسان کے لیے مساوی ہے. اگر ایک ہندو، سکھ، دہریہ یا کسی کے گھر سورج کا روشنی ہے، وہ سب کو روشنی برابر پہنچا رہی ہے. اگر بارش ہے، بارش سے استفادہ ہر قوم کر رہی ہے، دنیا کا ہر انسان کر رہا ہے. آکسیجن ہر انسان کے لیے مساوی طور پہ ہے، ہر انسان اس کو استعمال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عدل کوئی اس کے اندر ظلم کا پہلو کسی طرح بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین پر کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے، کوئی بھی دابہ ایسا نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے رزق پیدا نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق پیدا کیا ہوا ہے اور وہ اس کے حصے پہ ہے اور وہ اس کو پہنچتا ہے. اب مثال کے طور پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی کئی دفعہ مثال دی ہے. مثال کے طور پہ ایک پرندہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتا ہے، لیکن شام کو جو سے لکھتا ہے وہ پوری طرح سیر ہو کر واپس آتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ظلم، کوئی عادلانہ نظام، وہ اپنے اس عدل سے فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن جو ظالمانہ نظام ہے وہ انسان کا قائم کرتا ہے. انسان جب قدرت کے معاملوں میں مداخلت کرنا شروع کرتا ہے، دوسرے کا حصہ چھیننا چاہتا ہے، وہاں پر عدل آ کر پھر جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. لیکن یہ انسان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے یہ. اب مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی، چھوٹی طاقتوں کو یہ مجبور کرتی ہیں، یا یہ ہے کہ چھوٹی طاقتیں ان کا ایک لقمہ بن جاتی ہیں کہ ان سے سب چیزیں وہ لے لیں. مثال کے طور پر اس وقت سعودی عربیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت دی تھی پٹرول، لیکن ہوا کیا کہ خود انہوں نے اپنی لگام کسی بڑی طاقت کے ہاتھ میں دے دی تاکہ وہ اس کے اوپر ظلم کرے، اور آج وہ ایک ظلم سہ رہی ہے مجبوراً. لیکن غلطی کس کی تھی؟ غلطی اس کی تھی جس نے یہ موقع دیا کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے اور یہ انصاف نہ کیا جائے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ اس زمین میں پیدا کیا گیا ہے لکم، وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے. عادلانہ نظام، جو مساویانہ نظام ہے، وہ تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب عدل کرنے والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اور ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک عادلانہ نظام اور بھی ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو زیادہ تر مہلت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کو جلدی ختم کرتا ہے. اور ایک بات اور کہ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے، یہ عادلانہ نظام کی حدیں ٹوٹتی کیوں ہیں؟ جس وقت گناہ اور زیادتیاں ہو جاتی ہیں زیادہ، تب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے. مثال کے طور پہ عراق میں ہلاکو خان کے زمانے میں ہزاروں لوگ، ہزاروں بلکہ کہتے ہیں لاکھوں مسلمانوں کو اس نے ایک دن میں قتل کر کے رکھ دیا اور تحقیق کر دیا، خون کی ندیاں بہا دیں، دجلہ اور فرات کا پانی کہتے ہیں سرخ ہو گیا. کچھ مسلمان ایک بزرگ کے پاس گئے، کہنے لگے آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے ہیں، کتنا ظلم ہم پہ ہو رہا ہے، کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور جب بھی دعا کرتا ہوں ادھر سے آواز ایک آتی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، اے کافروں ان فاجروں کو قتل کرو. اب وہاں پہ جو ان کے فاجر تھے، جو گناہ تھے، وہ موجب بنے اس بات کا
کہ ان کے اوپر ایک دوسری قوم مسلط ہوئی جس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر وہ عبرت کا نشان اس کے بعد اگر وہ سیکھ جاتے تو ان کے اوپر یہ ظلم کا سلسلہ، یہ جو عادلانہ اللہ کا نظام ہے وہ قائم رہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ عذاب کی شکل میں آتا ہے، جب کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، انسان چاہے 1000 کوششیں کر لے، وہ ساری حد بندیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں پہ۔ مثال کے طور پہ ابھی کچھ سال پہلے جاپان وغیرہ میں سونامی آئی، ایک دفعہ پہلے آئی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 5-5 فٹ اونچی دیوار بنائی تاکہ سمندر کی لہریں جو آئیں وہ اس کے ساتھ ٹکرا کے واپس چلی جائیں۔ اس کے بعد دیکھا یہ کامیاب نہیں، انہوں نے 10 فٹ کر دی۔ اب جو بعض علاقوں میں 10 فٹ انہوں نے کی اور سمندر کی لہریں اندر کی طرف آئیں، اب وہ واپس جانے کے لیے ان کو جگہ نہیں اور وہ ہلاکت کا موجب بن گئی۔ تو انسان کی ساری تدابیر بعض دفعہ بالکل دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ آئے، اور یہ عذاب کی شکل میں یہ صورت اختیار کر جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو جہاں تک عادلانہ نظام کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف سے برابر رکھا ہوا ہے، لیکن بعض دفعہ کیسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے لوگ اس کا حق لے لیتے ہیں اور یہ اس کی مجبوری کی وجہ سے، اور بعض دفعہ یہ عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ وہ عدل کے نظام پہ جو چلتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ عدل کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضور نے عدل کا نظام قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ویسا ہی عدل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور کیوں؟ کہ وہ مخلوق کے اوپر عدل کا نظام قائم کیے ہوئے تھے۔ آج آپ دیکھیں جو قومیں عدل کے نظام کو قائم نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حقوق کو سلب کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی ویسے ہی حالات مسلط کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتا، اور وہ دیکھتا ہے اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو مہلت دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل ان کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیتا ہے، نہیں، جب تک وہ ان سے سمجھتا ہے کہ اب یہ لوگ سمجھ لیں گے، عقل کر لیں گے، اس وقت تک ان کو مہلت دیتا ہے۔ اب دنیا کی یہ بہت سی قومیں جتنے ظلم سہ رہی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیے، لیکن وہ قومیں جنہوں نے عدل کے نظام قائم کیے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے رحم کا سلوک کیا۔ تو یہ وہ سارا کام ہے۔ پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت ہر انسان کے لیے برابر ہے۔ جو ایک انسان کی قیومیت، اس کی صفت جو ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب اس کو وہاں پہنچایا ہوا ہے، اور یہ اس کی ربوبیت کا اور اس کی یہ ساری صفات کی زندہ مثال ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ۔